अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। बैक टू बैक मैं वीडियोस बना रहा हूँ क्योंकि कोई काम नहीं है, तो सोचता हूँ कुछ बैठे वैसे अज़र कमा लूँ अल्लाह के फजल करम से। ये आपको भी कमाना है तो आप भी कमा सकते हैं, और अकाउंट ओपन है सबका। अज़र जमा करें, जैसे पैसे जमा कर रहे बैंक में, 8 घंटे 10 घंटे काम तो कर ही रहे होंगे। डॉलर्स कमा रहे होंगे, रुपीस कमा रहे होंगे, पाउंड्स कमा रहे होंगे, कमाते होंगे भाई, अच्छी बात है, मुबारक हो। मगर अफसोस अफसोस अफसोस, आखरत का अकाउंट खाली रह जा रहा है। अफसोस है। फ़र्ज करें मैं आपको कहता हूँ, मैं आपको अभी 10,000 रुपया दूंगा, ये 2 मिनट का मेरा ये काम कर दे। क्या जुनून आएगा काम करने में ना। वो 2 मिनट का काम मैं सोचता हूँ शायद 1 मिनट में हो जाए। वो पलक झपकते आप कर दे, ऐसा भी हो सकता है अगर वो काम आसान हो जाए तो। सोचे, मगर वो रब्बुल आलमीन रब्बुल कायनात कहता है कि 2 रकात फ़जर की सुन्नत नमाज पढ़े तो इस कायनात और कायनात में जितना माल, इसके बराबर में अज़र दूंगा, इसके बराबर, इस माल के बराबर में अज़र देता हूँ, रिवॉर्ड देता हूँ। तो हमें यकीन नहीं होता है और हम गफलत में रहते हैं। ये बस कुछ और नहीं, बस ईमान का मामला है। अगर आपके ईमान में जोश उबाल, वो स्पार्क नहीं है, तो बस इस वजह से क्योंकि यकीन कमज़ोर है। सामने वाला जब आपको कहता है कि मैं 10,000 रुपया दूंगा, अभी दिया नहीं है, तो आपके अंदर जोश आ जाता है उस काम को लेकर कि मैं अभी कर दूंगा। बोलो, अभी कर दूँ, मैं अभी कर दूंगा, ये जोश आ जाता है। क्या ये जोश का 1% भी आपको दिखता है आपके अल्लाह की इबादत के प्रति? आता है क्या? नहीं आता होगा। अफसोस की बात है। कहाँ है, किस जगह पे जी रहे हैं, कौन सी ज़िंदगी जी रहे हैं? फेक ज़िंदगी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। मेरे भाई, मेरे दोस्त, जो भी ज़िंदगी मिला है इसका सही फ़ैसला करें मेरा भाई। मैं मान लेता हूँ कि 10 साल रात दिन मेहनत करके, खून पसीना एक करके, बहुत मेहनत करके मैं पैसा कमाता हूँ, बहुत मेहनत करके ईमानदारी के पैसे कमाता हूँ। मैं 10 लाख रुपए कमाया 10 साल, और जिस दिन कमाया उसके अगले दिन मैं मर गया। तो मुझको बताए मेरा भाई, ये जो अकाउंट मैंने भरा आज दुनिया का, ये तो यहाँ भरा रह गया, और ये मेरा कोई काम भी नहीं आया। अब सोचे, जो आखरत का अकाउंट मेरा खाली रह गया, अब उसका क्या अंजाम होने वाला है मेरे साथ। मैं किसी पे तोहमत नहीं बांध रहा हूँ, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। इट्स नॉट सब्जेक्टिव, इट्स ऑब्जेक्टिव वर्ड। आप अगर सोचे, पूरे कायनात को इसमें समेट सकते हैं। पूरा अल्लाह रब्बिल आलमीन जो हमें कह रहे हैं कि मेरे बंदे कहाँ जाते हो, यहाँ आओ। क्या मोहब्बत है, क्या अंदाज है, कहाँ जा रहे हो? शैतान चैलेंज करते अल्लाह ताला को, शैतान को क्या कहते अल्लाह रब्बिल आलमीन? जो मेरा बंदा है वो कभी नहीं बहकेगा। जो मेरा बंदा है, क्या औकात है हमारी, जो अल्लाह रब्बिल आलमीन ये इज़्ज़त से नवाज रहे हैं, क्या औकात है हमारी जो अल्लाह रब्बिल आलमीन ये इज़्ज़त दे रहे हैं कि मेरा बंदा अगर गुनाह करके माफ़ी मांगेगा तो मैं माफ़ कर दूँगा। क्या औकात है हमारी, क्या औकात है? इस अर्थ का डायमीटर चेक करें, सन का डायमीटर चेक करें, इनका डिस्टेंस चेक करें, एक ब्लैक होल का चेक करें कि उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होती है, एक्सेलरेशन पावर कितनी होती है, चेक करें। ये यूनिवर्स का एक्सपेंशन चेक करें। क्या औकात है हमारी, बताइए? वो रब कहता है, मेरे बंदा अगर तुझे तकलीफ़ है तो मेरे पास आना। तू 1 कदम चलता है तो मैं तेरे पास 70 कदम चल के आता। मेरा बंदा, तुझसे क्या गमे बता, मैं हूँ ना, तू मुझे पुकारना, मैं तेरे साए रख से करीब हूँ। तो कहाँ जाता है, किसके पास जाता है, किसे खुदा कहता है? मैं तो हूँ ना। तू बता क्या चाहिए तुझे? रब बड़ा गुजारिश कर रहा है बंदा से। ये रब का मतलब हम कहाँ पहुँच गए हैं भाई? रब्बिल आलमीन जो है शैतान से गुफ्तगू में कह रहा है कि जो मेरा बंदा है उसे तो बहका नहीं सकता है। वो मुझसे माफ़ी मांगेगा तमाम गुनाह करने के बाद, तो मैं उसे माफ़ कर दूंगा। सोचने वाली बात है। क्या रहमत है, सोच कर देखिए, क्या रहमत है। मेरे भाई, मेरा वीडियो बनाकर मुझे 100 रुपया, 150 रुपया, 1 लाख, 2 लाख कुछ मिलेगा नहीं। मुझे बस रिवॉर्ड चाहिए।
اللہ رب العالمین سے انشاءاللہ، اور ہر کسی کو چاہیے۔ تو ریوارڈ تو بیٹھے بیٹھے نہیں ملتا ہے نا میرا بھائی، مگر اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں بیٹھے بیٹھے بھی ریوارڈ دیں گے۔ ریوارڈ بیٹھے بیٹھے نہیں ملتا، یہ دنیاوی اگر قانون سے دیکھو تو بیٹھے بیٹھے نہیں ملتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے بھی دیں گے، اگر وہ بیٹھنا بھی تمہارا قرآن و سنت کے مطابق ہے، اور اس میں ذکر اللہ اگر کرتے ہیں۔ جیسے میں ابھی آپ تک یہ میسج پہنچا رہا ہوں، میں نہیں کہتا ہوں کہ میں بہت عالم الدین ہوں یا بہت زیادہ نالج رکھتا ہوں، میری نالج کی کوئی اوقات نہیں ہے، میں اس دنیا میں جو ذرہ ہے سب سے چھوٹا، اس سے بھی کم میری نالج میں سمجھتا ہوں، کوئی اوقات نہیں ہے، مگر اس کوئی اوقات نہ رہنے والی نالج اور کوئی اوقات نہ رکھنے والی ذات کو اللہ رب العالمین نے اشرف المخلوقات کہا ہے، تو ہمارے لیے کیا فرض بنتا ہے میرے بھائی؟ ہاں، کیا ہم اللہ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں پہنچا سکتے، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے اپنے رب کی۔ اللہ کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، نہ فرشتوں کی، نہ اللہ کی فرشتوں کی عبادت، کسی سے فرق ہی نہیں پڑتا اللہ کو۔ کیا اللہ عبادت کا محتاج ہے؟ سارے کائنات اللہ کے محتاج ہے، تو وہ رب جب سب کچھ دے رہا ہے، جھولی میں سارا جہاں کا خوشی ڈال دیا ہے، تو ڈالنے کے بعد ارباج مرتبہ امتحان کے اعتبار سے مشکلات ڈال دیتے ہیں، تو اسے کوسنے لگتے ہیں نا ہم، بڑا کوسنے لگتے ہیں نا، بڑا سخت دل ہے ہمارا۔ آپ کو پتہ ہے اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ اگر بندہ کوئی غلطی کر دیتا ہے، اگر وہ جان بوجھ کر نہیں کرتا ہے، اگر جان بوجھ کر نہیں کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، نہیں پکڑ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کا نیت اچھا کام کرنے کا تھا، پر اس سے کوئی غلط کام ہو گیا غلطی سے، تو اس کے لیے بھی عذر دیتے ہیں، اس نیت کے ارادے کے لیے۔ اگر میں کہوں کہ میں ارادہ کرتا ہوں آپ کا کام کر دیتا ہوں، تو کیا مجھے دے گا پیسہ؟ میں ارادہ کرتا ہوں، سامنے والوں کو کہتا ہوں میں نے ارادہ کیا آپ کا کام کرنے کا، میں ارادہ کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ میں ان کا کام کروں، پر کر نہیں پاتا ہوں، وہ کام مکمل نہیں ہوا، تو کیا دے گا مجھے پیسہ؟ 1 روپیہ نہیں دے گا، فٹی کوڑی نہیں دے گا۔ اگر میں جاؤں، ایک آرکیٹیکٹ ہوں میں، اگر بولوں میں سامنے والے کو بلڈنگ بنا کر دوں گا اور میں کوشش کروں گا اور بلڈنگ آدھا ادھورا چھوڑ دوں گا، تو میرے کو پورا پیسہ ملے گا؟ کبھی نہیں ملے گا بھائی۔ دماغ لگائے میرا بھائی، عقل دیا ہے تو عقل کو صحیح جگہ لگائے، اللہ کے لیے سیکریفائز کرے۔ اللہ رب العالمین کو آپ سے کچھ نہیں چاہیے، اللہ کو، اللہ بس چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اچھے سے رہے، میرا بندہ خوش رہے، آباد رہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں نوازنا چاہتا ہوں، اللہ نوازنا چاہتے ہیں بندوں کو، پر ہم کیا کرتے ہیں؟ جو کچھ نہیں دے سکتے، جو خود اللہ کا محتاج ہے، ہم اس کے سامنے جا کے گڑگڑاتے ہیں، اس کے آگے پیچھے ایسے چکر لگاتے ہیں، فلاں جگہ جائیں گے تو اور 2000 روپے انکم ہو جائے گا، اور 2 گھنٹہ کام کر لیں گے تو 500 روپے اور ایکسٹرا آ جائے گا۔ یہ جو چکر لگاتے ہیں نا، اچھی بات ہے، یہ ضرورت کی چیزیں کرنی چاہیے، بٹ کتنا کرنا چاہیے؟ who knows کتنا چاہیے؟ 1 کروڑ، 2 کروڑ، 5 کروڑ، کتنا مل جائے گا تو آپ کی زندگی میں آپ کو سیٹسفیکشن ملے گا؟ کوئی نہیں جانتا ہے، لمٹ لیس ہے۔ ایول ڈیزائر ہمیشہ ہونے والی ہے میرے بھائی۔ آپ کے پاس جتنا ضرورت ہے، ضرورت اب کیا ہے کہ جس سے بھوک مٹ جائے، تن ڈھک جائے، ضرورت مٹ جائے، کیا اتنا کافی نہیں ہے؟ اب سیونگز چاہیے، چلو ٹھیک ہے، ایجوکیشن کے لیے صحیح ہے، چلو ٹھیک ہے۔ اب آپ بولیں گے میں نے ایکسٹرا ایڈیشنل سیونگز چاہیے، اس کے لیے مجھے الگ سے کام کرنے کا، کریں، مگر میرا بھائی تھوڑے دیر کے لیے سوچے، یہ عبادت چھوڑ کے جو آپ کام میں جا رہے ہیں، کیا اللہ رب العالمین اس کا پکڑ نہیں کریں گے آپ کو؟ اس نے جو مہلت دی آپ کو عبادت کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے انسان کو صرف عبادت کے لیے بنایا، اس میں کام بھی آتا ہے، پر اتنا کام اللہ تعالیٰ کرنے کو بولے جس سے آپ کا گزارا ہو جاتا ہے۔ امتحان کے اعتبار سے اللہ وہاں 5 کروڑ روپیہ بھی رکھیں گے، اور 5 کروڑ روپیہ حاصل کرنے میں ہو سکتا ہے آپ اس کو 10 سال لگا دیں، 10 سال لگا دیں، اور جو 10 سال 5 کروڑ حاصل کرنے میں لگائے، اگر اس میں 1 سال بھی اگر نہیں لگائے اللہ کی عبادت میں، تو پھر آپ کی بہت زبردست پکڑ ہونے والی ہے۔ تو اس کو سوچیں، اس پہ غور کریں۔ میں ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا ہوں میرے بھائی، آئی ایم ناٹ اسپیکنگ آؤٹ آف اسکرپٹڈ ون۔ میں جو بھی کہہ رہا ہوں یہ اسکرپٹڈ نہیں ہے میرے بھائی، جو بھی وہ میں آ رہا کہہ رہا ہوں اس میں بہت سارے لغزشیں ہوں گے، بہت سارے غلطیاں ہوں گی، اگر غلطی ہوں گے تو میں معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ یہ رینڈم ورڈز میں کہہ رہا ہوں، پر سوچ کے کہہ رہا ہوں الحمدللہ، پر میرے جذبات سے یہ نکل رہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ جذباتی بنیں،
اسلام کو لے کے بہت جذباتی بنے. اب جذباتی نہیں ہوں گے اگر تو اللہ رب العالمین کا قرب حاصل نہیں کر پائیں گے میرا بھائی. آپ اسلام کو ایک روبوٹک وے میں پریکٹس مت کریں. جیسے روبوٹ کو ایک پروگرام ڈال دے گیا, وہ کیا کرے گا, وہ اٹھے گا, وہ سجدے کرے گا, پھر ایسے ہاتھ باندھے گا وغیرہ وغیرہ, ایسا سسٹم چلتا رہے گا. مگر وہ جو احساس ہونا چاہیے, وہ جو خیال ہونا چاہیے رب کا, کیا وہ آپ کے اندر آتا ہے؟ یہ غور کرے. اللہ سے مانگے, اللہ سے گڑ گڑائے, اللہ سے معافی مانگے. جو بھی غلطی ہو تو سوچے کہ مجھ سے غلطی والے میری پکڑ کریں گے, اس بارے میں سوچیں. اگر آپ سوچیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں گے. اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بندہ شرمندہ ہو جاتا ہے غلطی کرنے پہ, تو جیسے ہم دنیا میں کیسے معاف کر دیں, ہٹاؤ جانے دو, اللہ معاف کر دیں گے. اس سے پہلے معاف کر دیتے, آپ کو سوچنے سے پہلے معاف کر دیتے اللہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کیا کرنے والا ہے. اللہ پہلے سے ہی اس کو لوح محفوظ میں آلریڈی یہ امینڈمنٹ کر کے رکھا. امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں, معذرت چاہتے ہیں, امینڈمنٹ نہیں کرتے اللہ آلریڈی اس کو ایڈ کر کے رکھ چکے ہیں. اللہ کی اس میں امینڈمنٹ نہیں ہوتی ہے. امینڈمنٹ تو تب ہوتے ہے جب اس میں کچھ مسٹیک ہوتی ہے, تو اللہ کے اس میں امینڈمنٹ ہوتے ہیں. معذرت چاہتا ہوں. تو کہنے کا مطلب ہے جب اللہ رب العالمین آپ کو سارا ضرورت دے رہا ہے تو پھر کہاں بھاگ رہے ہو میرا بھائی؟ کہ آپ کو بھروسہ نہیں کہ رزق صرف اللہ دینے والے ہیں؟ اگر اللہ رزق نہیں دینے والے ہیں تو پھر آپ کوئی اور دیتا ہوگا آپ کو, تو خدا ہے آپ کا وہ. سلیمان علیہ السلام کو بھی احساس دلایا کہ رزق کا مالک صرف اللہ ہے, اور وہی جانتا ہے کس کو کتنا چاہیے اور کس طرح سے ایڈجسٹمنٹ کرنا ہے. پلیز میرے بھائی میرے درخواست کو سنیں. میرے یہ گزارش ہے آپ سے کہ اپنے اندر جذبات لائے, اسپارک لائے, ابال لائے اپنے اندر, ایک دم ابال لائے. جیسے آج کچھ کر دکھانا ہے, اور آج یہ کر دکھانا ہے تو آج صرف نہیں کرنا ہے, میرا کہنے کا آج سے کر دکھانا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو بس جھنڈے گاڑ دو, پہاڑ ہے تو اس کو توڑ دو, اور راستے بناؤ وہاں پر. شیطان کی بھی کیا اوقات, اسے اس کی اوقات دکھا دو کہ تیری کیا اوقات جو میرے رب کے راہ سے مجھے تم بھٹکا دے. اسے اس کی اوقات دکھا دو اور حق پہ چلو. اللہ حافظ.